برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور یہ نام ہمیں بارگاہ رسالت مآب سے حاصل ہوا ہے۔ سرکار سیدنا عبدالکریم شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں۔ اخبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ستفترق امتی علی 73 فرقہ، الناجیۃ واحدہ والباقون حلقہ، قیل من الناجیہ، قال اہل السنت والجماعہ۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور یہ امت اجابت مراد ہے، چونکہ امت دعوت تو پہلے سے بٹی ہوئی ہے۔ فرمایا ایک جماعت کامیاب ہونے والی ہوگی، باقی ساری جماعتیں تباہ و برباد ہونے والی ہیں۔ عرض کیا گیا حضور کامیاب جماعت کا نام بتائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ و تسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ۔ قیامت کے دن جس جماعت کا چہرہ چمکتا ہوگا وہ سنیوں کی جماعت ہے، اور جس کا چہرہ کالا ہوگا وہ بدعتی اور گمراہ بددین لوگوں کی جماعت ہے۔ تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ضروریات دین کو بھی مانتے ہیں اور ضروریات اہل سنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ انہی عقائد و نظریات میں ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سرکار علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ سارے اولیاء سے افضل ہیں، اور ان اولیاء میں بھی سب سے افضل حضرات انبیاء رسولان اعظام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی افضلیت مطلقہ ہے۔ خلافت میں بھی آپ کا وہی مقام ہے، یعنی آپ پہلے نمبر پہ آتے ہیں، اور ولایت میں بھی آپ کا پہلا مقام ہے۔ اس پر ہمارے بزرگوں کی تصریحات عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں، صدیاں اسی نظریے پہ گزر گئیں، مگر اب چند سالوں سے جب سے نام نہاد مولائیوں کا فتنہ عروج پر آیا اور انہوں نے تاریخ کی بے بنیاد کتابوں کو یا کچھ افراد کے اقوال شاذہ نادرہ کو اپنا مستدل بنایا، اور جو اصول ہے، اصول عقائد جو ہیں یا فروع عقائد، ان سب سے صرف نظر کرتے ہوئے طرح طرح کے شکوک و شبہات اور بیجا خیالات پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہی خیالات میں ایک خیال ہندوستان کے ایک خطیب صاحب جن کا نام عالمگیر اشرف صاحب ہے، انہوں نے ایک کلپ بنا کر یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کی طرف خود ساختہ قائم کرنے کی کوشش کی اور منسوب کیا کہ افضلیت مطلقہ مولا کائنات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کو حاصل ہے، لیکن ولایت میں پہلا مقام حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جبکہ اور اس کو اہل سنت کی جانب منسوب بھی کر دیا، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ اگر الحدیقۃ الندیہ کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ ابو بکر صدیق اکبر کے فضائل میں سید الاولیاء المحمدیین کا کلمہ استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے المعتقد میں آپ جائیں گے تو وہاں بھی سید الاولیاء المحمدیین آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ کے اخیر صفحات میں جو امام احمد رضا اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے،
اس کے اخیر صفحات میں آپ جائیں گے تو جو مولا کائنات اور سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور القاب آپ نے بیان کیے ہیں، تو ان میں ابوبکر صدیق اکبر کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، سید الاولیاء المحمدیین، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے سردار۔ تو اب جب ہمارے ان بزرگوں نے صراحت کے ساتھ سید الاولیاء المحمدیین لکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس میں مولا کائنات بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے، اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ خلافت و ولایت میں پہلا مقام ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس پر جب یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوئی اور اہل سنت میں ایک عجیب و غریب اضطراب پیدا ہوا، اور پیدا ہونا بھی چاہیے تھا، چونکہ یہ کسی عمل کے تعلق سے نہیں بلکہ نظریہ اہل سنت اور عقیدہ اہل سنت کے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا اور ایک نیا شوشہ چھوڑنا تھا۔ تو ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے ایک عالم دین سید راحت العاشقین، انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا اور جناب نے چیلنج مناظرہ قبول کیا۔ آن لائن وہ مناظرہ ہوا، اس کی کچھ گفتگو، مختصر سی گفتگو مجھے سننے کا موقع ملا، جس سے محسوس ہوا کہ فریق مخالف دلائل سے بالکل بے بہرا ہے اور اپنی چرب زبانی ہی کو اپنی حجت اور دلیل بنا رہا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں غیر مناسب ہوتی ہیں جب دعویٰ کیا جائے تو دلائل کی روشنی میں گفتگو ہو۔ خیر، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید راحت العاشقین صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے کتابیں بھی دکھائیں، حوالہ جات بھی پیش کیے اور ایک مضبوط اور مستحکم اور ٹھوس گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین و سنیت کا اور بڑا کام لے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہم سب سے دین و سنیت کا وہ کام لے جس کی وجہ سے اس کے اور اس کے محبوب کی رضا ہم سب کو حاصل ہو۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔